الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صدق اللہ مولانا العظیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً ہمیں پکارا نوح نے. کیا پکارا، کب پکارا، کس لیے پکارا؟ سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے اور کئی نسلوں کو دعوت دی، اور سورہ نوح میں فرما رہے ہیں لیلا و نہارا، اے اللہ نہ میں نے دن چھوڑا نہ میں نے رات چھوڑی. جب اتمام حجت تو چھوٹا لفظ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، حجت تام کرنا تو چھوٹا لفظ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کے سامنے. اللہ نے ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی خاص وصف دیا، تمام کمالات دیے، کسی ایک خوبی میں کسی نبی کو اللہ نے عظیم الشان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں خوبیوں سے نوازا، لیکن آپ علیہ السلام کی سب سے اونچی خوبی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا، لیکن ان کی سیرت میں سب سے بڑی خوبی جو ہے استقامت ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کو کیے جانا ہے، تھکنا ہی نہیں ہے. ہماری کو 3 دن بات نہ سنے، چوتھے دن ہم کہتے ہیں نہیں سنتے، باہر میں جاؤ. کیوں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے ہی نہیں. ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ایک حد تک سمجھاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یار نہیں سنتے، تم جانو تمہارا کام جانے. لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی عظمت کا آپ تصور تو کیجئے. 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات، پتہ نہیں ایک بندے کو کتنی بار سمجھایا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا، سورہ نوح میں وہ الفاظ ہیں کہ اب ان لوگوں میں سے، آپ کی قوم میں سے کوئی بندہ اسلام نہیں لائے گا، ایمان نہیں لائے گا. پھر حضرت نوح علیہ السلام جب حد ہو گئی، پھر اللہ سے کہا انی مغلوب، اے اللہ اب میں تھک گیا ہوں، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں. اور سورہ نوح میں فرمایا اللہ اے میرے رب اتنے شدت جذبات، علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور پھر اس قوم کا صفایا کر دیا. لیکن یہاں قرآن کے الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو سکھاتے، تربیت کرتے ہیں. ہاں یہ کتاب ہدایت ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً ہمیں پکارا کس نے؟ نوح نے. نبیوں کی پکاروں اور دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے.
انبیاء اللہ کے سب سے بڑے مقرب، اللہ کے سب سے بڑے محبوب، اللہ کے رسول اور نبی جن پر وحی اترتی ہے، ہر جگہ قرآن میں ہر نبی کے تذکرے میں یہ آ رہا، اس نے بھائی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ میں بعض دفعہ اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ چیز حاصل نہیں ہے، اللہ مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے۔ جب بھی کوئی زندگی کی مشکل ضرورت پیش آئے، ہماری نظر اول بھی اللہ کی طرف جائے اور نظر آخر بھی کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا کر دے تو زہ نصیب کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ جائے ہی نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ۔ اور اللہ نے بڑے بڑے، میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی متقی عثمانی صاحب کی زبان مبارک سے خود سنا، کہنے لگے کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ جب بھی کوئی دارالعلوم کا اہم کام ہو جانا یا جب بھی کوئی نعمت ملنی، حضرت کو فون کرنا کہ حضرت فلاں کام ہو گیا تو مبارکباد بعد میں دیتے تھے، سب سے پہلے کہتے تھے بھائی پہلے اللہ کا شکر کرو، او بھائی اللہ کا شکر کرو، پہلا لفظ۔ جب بھی کوئی خوشی کی بات ان کو بتانی، جب بھی کوئی خیر کی بات ان کو بتانی، مدرسے کا کوئی اہم کام ہو جانا، وہ سرپرست تھے، ان کو اطلاع کر دے، فوراً کہتے بھائی الحمدللہ تو کہہ لو، بھائی اللہ کا شکر تو، یعنی ہر وقت توجہ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور بھائی یہ کیفیت انسان کو بڑی دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمہ اللہ، جن کا مشہور کلام ہے نا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ 3 گھنٹے ہمارے ساتھ اور بھی علماء اللہ کے ولی ایک مجلس تھی، 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد فرمایا بھائی تم میں سے کون ہے جو ان 3 گھنٹوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا؟ کہنے لگے ہم حیرت میں آ گئے کہ ہم تو گپ شپ میں لگے ہوئے، ہم تو اللہ کی ذات سے غافل ہوئے۔ تو پھر کہا الحمدللہ مجھے 3 گھنٹوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی میں اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ اور بھائی ہماری نماز گھسیٹ گھسیٹ کے نماز میں لاتے ہیں، اتنی دیر اپنے آپ کو کھینچ کر نماز میں لانے میں لگتی ہے اور ایک لمحہ کے بعد پھر یوں پھسل جاتے ہیں، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً ہمیں پکارا بھائی کس نے؟ اور اگلا جملہ تو کیا ہی پیارا جملہ ہے۔ اور بھائی دعاؤں میں اللہ کو اس جملے کا واسطہ دیجئے، اللہ کے سامنے اللہ کا یہ جملہ۔ آگے قرآن نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیا ہی خوب سننے والے ہیں دعا کو، ہم کیا ہی اعلیٰ کسی کی پکار کا جواب دینے والے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جب دعا مانگے تو دعا میں یہی کہی یا نعم المجیبون، یا نعم، اے وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی جواب دینے والی نہیں ہے، اے وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی جواب دینے والی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں بہت آغاز میں تھا، اس وقت وہاں ایک عالم دین بزرگ آئے، بڑے نوجوان، بڑے قد کاٹ کے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مجھے یہ واقعہ کہیں ملا نہیں، پتہ نہیں اس کی سند ہے یا نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے 100% اللہ کی شان کے مطابق۔ بھئی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ واقعہ ہے 100% کس کی شان کے مطابق؟ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بت کا پجاری اپنے بت کے سامنے آنکھیں بند کی اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم، یا صنم پکار رہا تھا۔ پکارتے پکارتے اس کی آنکھ لگی، آواز پھسل، زبان پھسل گئی۔ یا صنم کی جگہ جب اس کو نیند آئی نا تو اس کی زبان سے نکل گیا یا صمت، اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ یا صمت۔
جیسے ہی زبان سے نکلا یا سبت، تو اللہ تعالی نے 70 بار جواب دیا، یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ فرشتوں نے اس پر سوال کیا، اے اللہ وہ تو اپنے بت کو پکار رہا ہے، اس کو تو اونگ آئی ہے، نیند میں وہ مکلف بھی نہیں ہے، وہ تو زبان پھسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اگر میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں تو مجھ میں اور اس بت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے یہ بہت چھوٹی عمر میں سنا تھا، اب پتہ نہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کی شان کے مطابق۔ بھائی ہے کیا؟ وہ واقعہ جو قرآن و سنت اور اسلام کے اصولوں کے 100% مطابق ہو، اس کی سند کا نام بھی پتہ چلے تو وہ واقعہ پھر بھی قابل دلیل ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر ہم تو کیا ہی اعلیٰ، کیا ہی خوب جواب دینے والے۔ ہمیں کوئی پکارے، ہمارے دروازے میں کوئی دستک دے، ہم تو بہت ہی شان کے ساتھ اس کی بات سنتے۔ پھر اللہ نے سنی بھی، بھائی پھر اللہ نے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی نوح کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل و عیال کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی تکلیف سے۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا کس سے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن مبالغہ نہیں کرتا، قرآن کریم 100% حقیقت میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے 2 جگہ سورہ انبیاء میں بھی ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وہاں بھی کرب العظیم، کرب ہمارے یہاں اردو میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے عربی، پھر آگے عظیم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے نوح علیہ السلام نے کتنی تکلیف دیکھی ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں کرب عظیم، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور بھائی ہم جب اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے، میں تھوڑا دین کی لائن میں چلتا چلاتا ہوں، بعض دفعہ سوچتا ہوں یا اللہ تو نے تو ہمیں پھول کی طرح رکھا، اے اللہ تو نے تو ہمارے یہاں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کبھی گرم سرد ہوا لگنے نہیں دی، اے اللہ آپ نے تو اصل میں پتہ کیا، اللہ کو ہماری اوقات کا پتہ ہے، اللہ کو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہماری کمزوریوں پر ہی نظر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات کے مطابق ہی ہمارے ساتھ، ہم چونکہ اپنی حیثیت اور اوقات کے اعتبار سے 0 پر ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ بھی اپنے بچوں میں سے جو کمزور ہوتے ہیں بھائی ان کی کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل و عیال کو، سوائے ایک بیٹا اور بیوی کے، وہ تباہ ہو گئے، باقی سب کو ہم نے کرب عظیم، بہت بڑے تکلیف سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے پھر نوح کو اور ان کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے بنا دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے تقریباً 3 جگہ یہ مضمون ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح میں سارے ختم ہو گئے، چونکہ اس وقت انسانی آبادی بھائی اتنی بڑی نہیں تھی، انسانی آبادی بہت محدود تھی، طوفان میں ختم ہو گئی، اور جو ایمان والے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کا تکوینی نظام ایسا ہوا کہ بعد میں پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے انسانیت کا سلسلہ چلایا، اور دوسروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو آگے چلایا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں۔ یہ بھائی کیا ہے، اس حضرت نوح کو کیا کہا جاتا ہے، آدم ثانی۔ بھائی حضرت نوح کو کیا کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا تذکرہ چھوڑ دیا بعد والوں میں، یعنی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا نیک ذکر، ان کا ذکر خیر، ان کا اچھا تذکرہ بعد میں سارے نبیوں میں اور ساری امتوں میں چلتا رہا۔
اور بھائی یہ بھی اللہ کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا ہے کہ کوئی بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رہے، اس کا ذکر خیر بھائی کیا رہے؟ باقی رہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کی زمین سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہزار ہزار سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ گونج رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اللہ کی عطا جو نصیب ہوئی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ بھائی مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، خود یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پردادا لکڑ دادا ہے نا، ان کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اللہ کے نبی سے دوری محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سے اجنبیت چونکہ دل و دماغ میں بستے ہیں، یوں لگتا ہے ہمارے پردادا کا زمانہ وہ زیادہ پرانا ہے، حالانکہ تھوڑا تصور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 صدیاں ہو گئی۔ بھائی کیا ہو رہی ہے؟ 14.5 صدیاں، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ، اس لیے ہم اس پر قسم کھا سکتے ہیں روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے جس کا تذکرہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے اعلیٰ مجلسوں میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ احترام کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف بھائی کس کا تذکرہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے قرآن حضرت نوح کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آگے اللہ خود فرما رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں نوح پر اللہ کی طرف سے بھائی کیا ہو؟ سلام ہو، سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ہم اچھائی کرنے والوں کی اچھائی کو بیکار نہیں ہونے دیتے، بھانج نہیں ہونے دیتے۔ ہاں وقتی طور مشکل آتی ہے بھائی، وقتی طور کیا آتی ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے پارے میں سورہ فاطر میں اللہ کی صفت آئی تھی الشکور، وہاں میں نے یہ تفصیل عرض کی تھی کہ اللہ قدردان کیسے، اللہ تعالیٰ قدردان کیسے ہے، ادھر سے سمد بھی ہے اور ادھر سے الشکور بھی ہے۔ سمد کا معنی بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور ادھر سے حد سے زیادہ قدردان بھی ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نوح جو تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، جو باقی بچے ان سب کو پھر ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ان سب کو بھائی کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔